السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گڈ مارننگ تمام امت مسلمہ کو 21ویں صدی کا تیسرا عشرہ اور اس کا پہلا سال کا پہلا مہینہ اور پہلے مہینے کا پہلے عشرے کا آخری دن مبارک ہو۔ میں آج آپ کو خاص کر امت مسلمہ کو جو اپنے ماضی پہ بہت ناز کرتی ہے، بے شک ان کا ماضی قابل فخر ہے، مگر اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ اہل کوفہ کیا تھے اور 21ویں صدی میں اہل کوفہ والے کون ہیں۔ یاد رکھیں، اہل کوفہ والے صرف کوفہ اس علاقے کے لوگوں سے منسوب نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک مخصوص کردار ہے۔ جس طرح ایک حسینی کردار ہوتا ہے، اسی طرح بالکل اہل کوفہ ایک کردار ہے۔ کچھ باتیں کچھ لوگوں کو تلخ لگیں تو بھی لگ جائیں۔ جس طرح ڈاکٹر کسی کو آپریشن کر لیتا ہے تو اس آپریشن میں کچھ بچ جاتے ہیں اور کچھ جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو وہ انجیکشن برا لگتا ہے مگر ان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ انجیکشن ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور اس کو وہ خوش اسلوبی سے لیتے ہیں۔ یہ اہل کوفہ کا کردار یعنی اہل یزید کا کردار آج 21ویں صدی میں بھی موجود ہے، خاص کر مسلم دنیا میں موجود ہے، اور مسلم دنیا والے اس کردار سے بخوبی آشنا ہیں۔ یہ آپ کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، یا آپ کے محلے میں بھی ہو سکتا ہے، یا آپ کے علاقے میں بھی ہو سکتا ہے، یا آپ کے ہم زبان لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ آپ کے ہم وطنوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ممکن ہے اس کا عنصر آپ کے اندر بھی موجود ہو۔ میں اپنی ذات کی نفی نہیں کرتا ہوں، نہ ہر شخص کو اپنی ذات کی نفی کرنی چاہیے، اپنی ذات کو احتساب کے لیے پیش کرنا چاہیے۔ اگر کسی اور کے سامنے نہیں تو خود احتسابی تو کرنی چاہیے۔ اہل کوفہ کی چند مثالیں میں وہ دوں گا جو ایک ملک کا کھاتے تو ہیں مگر سنتے کسی دوسرے ملک کا ہیں۔ جیسے پاکستان میں کچھ عناصر ایسے ہیں جو پاکستان کا کھاتے ہیں، پاکستان کی شناختی کارڈ استعمال کرتے ہیں، پاکستان کی کرنسی استعمال کرتے ہیں، مگر سنتے ہیں دوسرے ممالک کی ہیں اور ان کے کہنے پر احتجاج کرتے ہیں، ان کے کہنے پر ملک کے اندر تخریبی کارروائیاں کرتے ہیں۔ بالکل اس کی مثال ایک ایسے فرد کی سی ہے، خاص کر اگر مسلم دنیا اور خاندانی دنیا کی بات کی جائے تو ایسی بیٹی کی سی ہے، ایسی بہو کی سی ہے جو اپنے شوہر اور اپنے سسر کا کھائے مگر گھر میں ہنگامہ آرائی اس وقت کرے جب اس کا کوئی بوائے فرینڈ یا اس کا آشنا اسے اکسائے، یا گھر میں خوش اسلوبی سے کام اس وقت کرے، امن سے اس وقت بیٹھے جس وقت اس کا آشنا یا اس کا کوئی دوسرا پالو جو اس کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتا ہے، اس کے اشارے پر یہ ناچے۔ ایسے تمام کردار جو کسی ملکی سیاسی تنظیم کی صورت میں ہیں، گھر میں بیٹا بیٹی کی صورت میں ہیں، بھائی کی صورت میں ہیں، ملک کے صدر اور وزیر اعظم کی صورت میں ہیں، ایسے تمام افراد اہل کوفہ میں سے ہیں۔ میں آپ کو چند مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ اہل کوفہ میں وہ تمام افراد شامل ہیں جو 13-14 سال والدین کا کھانے کے بعد کہتے ہیں کہ میں تو اس گھر میں یوسف کی طرح پلا، موسیٰ کی طرح پلا، اور اپنی شاگردہ سے شادی کرنے کے بعد الفاظ تلخ آ رہے ہیں۔ پہلے تو اس نے کئی مرتبہ اس کو بیٹی کہا ہوگا، پھر اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر لیا، اسے اپنی بیوی بنا دیا۔ خیر وہ شرم کی پگڑی تو اتار دیا ہوگا اس نے، اس کو اہل کوفہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر اپنے والدین کو کہا میں اس گھر میں موسیٰ کی طرح پلا، یہ فرعون کا گھر تھا۔ خیر یہ ایک اہل کوفہ کا بہت بڑا کردار تھا۔ اور دوسرا وہ کردار جس نے اپنی بیٹی کے لیے، جس کی بیٹی کے اولاد نہیں ہو رہے تھے، اور اس نے اس سے طلاق دلانے کے لیے یہ حربہ استعمال کر لیا کہ اس کا دیور اس کو غلط نظروں سے دیکھتا ہے، مگر حقیقتاً ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ ایک اہل کوفہ کا بہت بڑا کردار خاندانی بنیادوں پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ اہل کوفہ کا بہت بڑا کردار آپ عراق کے اندر اندازہ لگا سکیں گے کہ جنہوں نے صدر صدام حسین کے تختہ کو الٹنے کے لیے انگریزوں کا ساتھ دیا، ان سے غداری کر لی، اور آج عراق کے اندر آپ لوگوں کو نلکا کھولیں تو تیل آئے گا، مگر وہ ایک روٹی پر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے سر کاٹ رہے ہیں۔ پہلے ان کی عزتیں محفوظ تھی، آج ان کے مردوں کے سامنے ان کی عورتوں کی عزتیں تار تار کرتی ہیں۔ خیر اہل کوفہ والوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں، انہیں چند ڈالر چاہیے تھے۔ اور اس کے علاوہ دوسری جنگ عظیم کے اندر ترک قوم کو مخصوص طریقے سے عرب کے مخصوص خاندانوں نے برطانیہ کے کہنے پر بک گئے اور انہوں نے برطانیہ کے ٹکڑوں پہ پل کر سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا،
یہ قومی بنیادوں پر اہل کوفہ والے تھے، اور اس کے علاوہ وہ تمام مالکان جن کے ہاں اپنے ملازمین ہیں وہ بہت بڑے یزیدی کردار ہیں، معذرت کے ساتھ سب نہیں ہیں، معذرت کے لیے میں معذرت کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر کوئی شخص ناراض ہوتا ہے تو ہو یہ ٹھیک ہے نا، اس بات کو مان لیتا ہے تو مان لے، مگر یزیدی کردار، اہل کوفہ کا کردار انہیں ماننا چاہیے کہ وہ کیا ہیں، کس حالت میں ہیں۔ جو اپنے ملازمین کی تنخواہ اس لیے نہیں بڑھاتے ہیں کہ یہ تو صرف 18-20 ہزار کے ہیں، اس سے زیادہ بنا کر ان کی عادتیں خراب کیوں کی جائیں۔ اور یزیدی کردار گھر میں وہ ساس بھی ہو سکتی ہے جو اپنی بہو کو صرف اس لیے تنگ کرتی ہے کہ کسی زمانے میں میری ساس نے بھی تو مجھے تنگ کر لیا تھا۔ تو جناب یہ تقریباً 6 منٹ کی ویڈیو بن رہی ہے، یہ 21ویں صدی کا تیسرا عشرہ کا پہلا سال کا پہلا مہینہ، اور اس پہلے مہینے کے پہلے عشرے کا آج آخری دن ہے۔ والسلام، خیر اندیش انسانیت، خیر اندیش پاکستان۔